بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان سے ہیں اور خوبیاں کتنی ہیں ہلکے، لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور ترازو جب لگے گا تو اس میں بہت وزنی ہوں گے۔ یہ ہمارے استاد محترم استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تو اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ بھئی آج اپنی زبان سے یہ جملے کہہ لو، پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو، لیکن آج اس مبارک مجلس میں جب حدیث پڑھی جا رہی ہے، آخری سبق پڑھا جا رہا ہے، تو آپ بھی اس سبق میں شریک ہو جاؤ اور زبان سے کہہ لو۔ تو ہم اپنے استادوں کا وہ حکم سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت عظیم کلمات ہیں یہ۔ اب یہاں امام بخاری یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں، اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا، وزن ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو انکار کرتا، کہتا وزن نہیں ہوگا، اور عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جبکہ قرآن کریم سورہ اعراف پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، وزن ہوگا، اور یہ پکی ٹھکی حق بات ہے کہ وزن ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں وہ کامیاب، اور جس کے گناہ وزنی ہوئے وہ ناکام۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال ہلکے بھی ہوں گے، وزنی بھی ہوں گے۔ یہی بات امام بخاری یہاں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ دو جملے جو بہت ہلکے سے نظر آ رہے ہیں، ان کو ادا کرنا بڑا آسان سا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب ترازو لگے گا تو یہ دو جملے بہت وزنی ہو جائیں گے، تو تمہارے نیکی والے پلڑے کو جھکا دیں گے۔ یہ ایک تو یہ عقیدہ بتا رہے ہیں امام بخاری کہ یہ ذہن میں رکھو کہ وزن ہوگا، اس کا انکار نہ کرو۔ دوسری چیز یہ سمجھا رہے ہیں کہ نیکیوں کی گنتی کے چکر میں نہ پڑنا، وہاں گنتی نہیں ہوگی، وہاں تو وزن ہوگا۔ ہمارے ہاں آج کل یہی چلتا ہے نا، کسی عالم کو بلایا، کسی قاری صاحب کو بلایا، جی گھر میں دعا کرانی ہے، جی دعا کے لیے جاتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جی فوت ہوئے تھے، یہ ہم نے پڑھا ہے، ذرا لوگوں کو بتا دیں۔ اب مولوی صاحب بھی کہتے ہیں بھی 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، 10,000 دفعہ درود پاک پڑھا ہے، اتنی دفعہ استغفار پڑھا ہے، اتنے قرآن پڑھے ہیں، بھئی کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ اور اگر لوگوں کو بتا رہے ہو تو عمل ہی قبول نہیں، دکھلاوا ہو گیا نا، پھر تو عمل ہی قبول نہیں۔ گنتی کے چکر میں نہ پڑنا کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی، بس یہ کوشش ہو کہ میری نیکی وزنی ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی 1,00,000 نیکیاں ہوں اور اس کا وزن نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک ہی نیکی ہو اور وہ 1,00,000 نیکیوں سے بھی زیادہ وزنی ہو۔ وزن تو اللہ کے حکم سے ہوگا نا، اور وزن بنے گا اخلاص سے۔ اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو نیکی وزنی بن جائے گی، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، دنیا کا دکھلاوا مقصود ہے
تو پھر 1,00,000 نیکی بھی ہوگی تو وزن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نیکی اتنی وزنی ہو جائے کہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس لاکھوں نیکیاں ہیں، ہو سکتا ہے ان کا وزن ہی کچھ نہ ہو اور میں ناکام ہو جاؤں۔ اس پہ حدیث موجود ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، گناہوں کے 99 رجسٹر، اور اس کے پاس نیکی ہے کوئی نہیں۔ اب وہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، بھئی اتنے گناہ ہیں، نیکی تو ہے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی، لاکھوں نہیں کہا، 99 رجسٹر نہیں کہا، 100 رجسٹر نہیں کہا، ایک نیکی، ایک پرچی نکالی جائے گی، اسے کہا جائے گا جا وزن کروا لے، تو وہ سوچے گا اور وہ کہے گا یا اللہ ادھر 99 رجسٹر گناہوں کے، ان کے مقابلے پہ ایک پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے جا وزن کروا تو صحیح۔ جب وہ ایک پرچی نیکی والے پلڑے میں رکھی جائے گی تو وہ اتنی وزنی ہوگی کہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ وہ حیران ہوگا تو اس پرچی پہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوا میں اڑ گئے ہیں، اس ایک نیکی کا اتنا وزن ہوا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ تو وہاں گنتی نہیں ہے نیکیوں کی، وہاں وزن ہوگا، اور وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ایک تھوڑا سا علمی سا مسئلہ میں عرض کر دوں، بچوں نے پڑھا بھی ہوگا اور بعض دفعہ اشکال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیلا کرتے ہیں، اور پھر فتویٰ لگا دیتے ہیں جی ہیلا تو حرام ہے۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے ایسے، لیکن مسئلہ سمجھیے، ایسا ہیلا کرنا جس سے رب کے حکم کی نافرمانی ہو وہ حرام ہے۔ ایسا ہیلا کرنا جس سے رب کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو وہ ہیلا حرام ہے، اور ایسا ہیلا کرنا جس سے انسان حرام سے بچ جائے، حرام کام ہے سامنے لیکن وہ ہیلا کر رہا ہے حرام سے بچنے کے لیے، تو یہ باعث، دونوں کی مثالیں سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، دریا کے کنارے پہ آباد تھا، ان کا روزگار مچھلی کا شکار تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن شکار حرام، باقی دنوں میں کرو شکار مچھلی کا، ہفتے کے دن نہیں کرنا، اللہ کا حکم۔ اب اللہ نے امتحان لینا شروع کیا، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بیٹھے رہتے ہیں، مچھلیاں تھوڑی سی آتی ہیں، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پہ تیر رہی ہیں، بہت بڑی تعداد آ جاتی۔ اب انہوں نے کہا کوئی ہیلا کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے ہیلا کریں۔ انہوں نے تالاب بنائے دریا کے کنارے پر، دریا میں سے سوراخ کر دیا، آگے ڈھکن رکھ دیا، ہفتے کے دن جب دیکھا نا مچھلیاں آ گئیں، ڈھکن اٹھایا، اب پانی کے ساتھ مچھلیاں دریا سے تالاب میں آ رہی،
جب دیکھا تالاب میں خوب مچھلیاں آ گئیں، ڈھکن رکھ دیا کہ واپس نہ جا سکے۔ اب کیا کہتے ہیں، ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، کل پکڑیں گے۔ بھئی جب قید کر لیا ہے تو شکار تو ہو گیا۔ اب یہ ہیلہ ایسا تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں تھا، تو اللہ نے سزا کیا دی کہ ہم نے ان کو بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دی۔ جو ان کے نوجوان تھے ان کی شکلیں بندر کی بن گئیں، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کی شکلیں سور اور خنزیر کی بن گئیں۔ کیوں ایسا ہیلہ کیوں کیا جس سے رب کے حکم کی نافرمانی ہو رہی؟ یہ ہیلہ حرام ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا، کراچی کا مہمان ہے، کہتا ہے کراچی میں میرے ایک دوست نے ایک مولوی صاحب سے جا کے کہا زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ بتاؤ۔ زکوٰۃ دینے کا نہیں، زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ بتاؤ۔ اب وہ ہیلہ بتا رہے نا، کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد، سال سے 10 دن پہلے تم کہہ دو جی یہ مال میرا نہیں، بیوی کو سارا تیرا ہے۔ آپ پہ سال نہیں ہوا، اس پہ بھی سال نہیں ہوا، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگلا سال پورا ہونے سے 10 دن پہلے بیوی کہہ دے یہ مال میرا نہیں سارا تیرا ہے، اس کا بھی سال پورا نہیں ہوا، تیرا بھی پورا نہیں ہوا، دونوں زکوٰۃ سے بچ گئے۔ اب ایسا کوئی ہیلہ کر رہا ہے تو یہ ہیلہ حرام ہے۔ ہر قسم کا ہیلہ حرام نہیں، جو ہیلہ اللہ کے حکم سے نافرمان بنائے وہ ہیلہ حرام ہے، اور جو حرام سے بچائے وہ ہیلہ وہ حلال بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کھجور کا باغ ہے اس کی کھجوروں کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں، لو کوالٹی ہے۔ فلاں صحابی کے جو باغ کی کھجوریں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے، اب ظاہر ہے قیمت کا بھی فرق آئے گا۔ اگر میں اپنے باغ کی 2 کلو کھجوریں ان کو دے دوں اور ان سے اعلیٰ کوالٹی کی 1 کلو کھجوریں لے لوں، آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے۔ جنس ایک ہو، ایک ہی چیز ہو، اس کے لینے دینے میں کمی بیشی کی جائے تو یہ سود ہوتا ہے۔ آج آپ نے کسی سے ادھاری گندم لے لی کہ 1 بوری دے دے، جب میری گندم آئے گی بدلے میں تو یہ 2 بوریاں دے دوں گا، یہ سود ہے۔ لیکن جنس بدل لے پھر سود نہیں ہے کہ بھئی 1 بوری گندم کی دے دے، میں تجھے چاولوں کی 2 بوریاں دے دوں گا۔ چاول اور جنس ہے، گندم اور جنس ہے، دونوں کی جنس بدل گئی، اب کمی بیشی کی تو سود نہیں۔ جنس ایک ہو اس میں کمی بیشی ہو تو سود ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 2 کلو کھجوریں دے کر 1 کلو لوگے، بے شک کوالٹی کا فرق ہے لیکن جنس ایک ہے، اس لیے یہ سود ہے۔ اب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر حل بتا دے۔ اب یہ ہیلہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا اپنی 2 کلو کھجوریں اس کو بیچ دے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ 2 کلو کھجوریں لے لو بھائی، 200 روپیہ دے دو، لے لیا۔ اب یہی 200 روپیہ دے کر اس سے 1 کلو کھجوریں خرید لو۔ یہ سود سے بچنے کے لیے ہیلہ کیا گیا، تو یہ جائز بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا تھا کہ میں سودی معاملہ نہیں کروں گا، تو اس سودی معاملے سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ کیا۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا لو جی کان ادھر سے پکڑ لو چاہے ادھر سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے، بات ایک نہیں ہے۔
ادھر کھجور کے بدلے کھجور لے رہے تھے، ادھر دو معاملے اکٹھے ہو گئے کہ پہلے اپنے کھجور بیچی، اس سے پیسے لے لیے، یہ معاملہ ختم۔ اب پیسے دے کر اس سے کھجوریں خرید رہا ہوں، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ تو یہ طریقہ کرنے سے، یہ ہیلہ اختیار کرنے سے سود سے بچ گئے۔ تو اس لیے ایسا ہیلہ یہ جائز ہے، اور وہ ہیلہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے ہو وہ حرام ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو بعض فتویٰ ٹھوک دیتے ہو، جی ہیلے کرنے تو حرام ہے۔ بھئی ہر ہیلہ حرام نہیں ہے، ہیلے جائز بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، آخری بات ذہن میں بٹھا لیں، علماء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں۔ آج کل کا دور ایسا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کسی کے خلاف بات نہ کرو، کسی کے خلاف بات نہ کرو۔ اور دنیا میں، ہمارے ملک میں تو پھر بھی چل رہا ہے نا، فتوی بازی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ باہر کی دنیا میں اگر آپ کسی کا نام لے کے کہیں گے نا کہ فلانے مسلک والے ایسے ہیں، تو وہ آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، جیل میں لے جائیں گے۔ کیوں بولے کسی کے خلاف؟ تو بعض ساتھی پوچھتے بھی ہیں کہ ان حالات میں کام کیسے کریں؟ میں نے کہا امام بخاری بن جاؤ۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں کئی جگہ دوسرے ائمہ کے خلاف بات کی ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ قال بعض الناس، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، یہ کہہ کر ان کی بات نقل کر کے اس کا جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا اس دور میں تم بخاری پڑھتے ہو تو بخاری کا کردار بھی تو لے لو، بخاری کا طریقہ بھی تو لے لو۔ تم تقریر میں کہو کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صرف عرش پہ رہتا ہے، باقی اللہ کہیں نہیں ہے، تمہارے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ کیوں؟ میں نے کوئی نام لیا کسی کا؟ میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے نام تو نہیں لیا کسی کا۔ یہ طریقہ اختیار کرو، بخاری پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ یہ سبق بخاری سے حاصل کر لو، کسی کا نام مت لو۔ ہاں لوگوں کو سمجھانا تو ہے نا، تو بس یوں کہو کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیلہ حرام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہیلہ حرام نہیں ہے، جو حکم اللہ کا ہو اور اس کی نافرمانی کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا جائے وہ ہیلہ حرام ہے، اور اگر حرام سے بچنے کے لیے ہیلہ کیا جائے تو وہ حلال بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ